جن کی فلائٹ 21 مئی سے شروع ہوگی اسٹارٹنگ، تو پہلے جن کی فلائٹ جاتی ہے ان کو مدینہ پہنچایا جاتا ہے۔ فلائٹ شروع ہوگی تو پہلے چونکہ 40 دن کا یہ سفر ہوتا ہے تو 32 دن تقریباً آپ کو مکہ میں رکھتے ہیں اور 8 دن آپ کو مدینے میں رکھتے ہیں۔ تو اگر پہلی پرواز یا 1 ہفتے تک کی پرواز شروع سے 1 ہفتے کی پرواز مدینہ ایئرپورٹ پہ جاتی ہے یا جدہ ہی ایئرپورٹ پہ جائے، وہاں سے بس کے ذریعے آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا، تو ایسی صورت میں ہمیں عمرہ کا احرام نہیں باندھنا ہے، کیونکہ مدینہ ہم جائیں گے۔ مدینہ سے جب مکہ جائیں گے تب عمرہ کا احرام باندھنا ہے، وہ بھی میقات پر جا کر کے۔ لیکن جن کی فلائٹ گیا سے سیدھے جدہ جائے اور مکہ اس کے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام پہن لے۔ احرام کیا کہلاتا ہے؟ احرام 2 سفید کپڑے کا نام ہے۔ احرام 2 سفید کپڑے کا نام ہے۔ مرد 2 سفید کپڑے میں اپنا احرام باندھیں گے، جبکہ خاتون اپنے عام لباس میں جو لباس وہ پہنی ہوئی ہے اسی میں احرام کی وہ نیت کر دے گی کہ میں اب محرمہ ہو گئی ہوں، اب میں حالت احرام میں ہو گئی ہوں۔ لیکن مرد جو حضرات ہیں ان کو 2 سفید کپڑا چاہے تو نیا خرید لے یا عمدہ جو اس کے پاس کپڑا ہو اس کو دھو دھا کر کے رکھ لے، بغیر سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں جیب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بغیر سلا ہوا 2 احرام کے کپڑے پہن لے۔ احرام پہننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کی صفائی کر لیں۔ بال بڑھا ہوا ہے، ناخن بڑھا ہوا ہے، اچھی طرح سے بدن کی صفائی کر لیں، غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد اچھی خوشبو جو آپ کو میسر ہو، اچھی خوشبو جو میسر ہو، حج بھون میں بھی غسل کا انتظام ہوتا ہے اور گیا ایئرپورٹ پر بھی حمام اور غسل خانے کا انتظام ہوتا ہے۔ چاہیں تو آپ حج بھون میں پہن لیں، نہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ گیا ایئرپورٹ پہ، چونکہ حج بھون سے گیا ایئرپورٹ لے جانے کے لیے بس سروس کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کا کرایہ آپ کو اور ہم کو دینا ہے، وہ حج بھون والے ادا نہیں کریں گے۔ 300 یا 400 جو پے ہوتا ہے وہ بس کرایہ دینا پڑتا ہے۔ آپ گیا ایئرپورٹ پر پہلے اتار دیں گے، وہاں پر جائیں، غسل خانہ ہے، وضو خانہ ہے، مسجد نما خیمہ لگا رہتا ہے، آپ جائیں، فریش ہو جائیں۔ فریش ہونے کے بعد اچھی طرح سے آپ اپنے بدن میں خوشبو ملیں، اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو مل لیں اپنے بدن میں۔ اس کے بعد چونکہ جہاز میں احرام پہننے میں اگر سب حاجی کھڑے ہو کر کے جہاز میں پہننا شروع کر دے تو گیدرنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ گیا ایئرپورٹ ہی پر جن کی فلائٹ مکہ جانے والی ہے، یعنی کہ جو مکہ میں پہلے جانے والے ہیں، وہ گیا ایئرپورٹ ہی پر احرام کے کپڑے پہن لیں۔ اور احرام تو ابھی پہن لیا ہے، وہ عامی لباس ہے، لیکن آپ ابھی حالت احرام میں نہیں ہوئے ہیں، یہ ابھی عامی لباس ہے آپ کا، ابھی آپ حالت احرام میں نہیں ہوئے ہیں۔ حالت احرام میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہیں سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سب جو دعائیں ہیں ہم حاجیوں کو یاد کر لینی چاہیے۔ جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے، امیگریشن پوائنٹ پار کرنے کے بعد جہاز میں بیٹھیں گے، وہاں سے اس کی پرواز شروع ہوگی۔ جیسے ہی ہم لوگ میقات پر پہنچیں گے، میقات پر پہنچیں گے تو اناؤنس ہوتا ہے ایئر لائنس کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر، کہ آپ لوگوں کا میقات آ گیا ہے، اب آپ لوگ نیت کر لیں۔ تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو عام طور پہ ہندوستان کے جو عازمین ہوتے ہیں ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ ہندوستان سے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم آپ، ان کا حج تمتع ہوتا ہے۔ حج کی 3 قسم ہے، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج تمتع ہوتا ہے تو حج تمتع کا مطلب ہے کہ جب ہم میقات پر پہنچیں، احرام کی حالت میں ہیں، جب ہم احرام کی حالت میں ہو گئے تو حالت احرام میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اپنے بدن سے بال کو نہ نوچنا ہے، نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ اسی طرح سے اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ حالت احرام میں ناجائز اور درست نہیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ساتھ ہی حالت احرام میں ہم جو چپل پہنے یا جوتا ہی پہنے تو ہمارا ٹخنا یہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ حالت احرام میں ٹخنا ڈھکا نہیں رہنا چاہیے بلکہ ٹخنا کھلا ہوا رہنا چاہیے۔ ہم جوتے کا استعمال کریں تو ایسے جوتے کا استعمال کریں کہ ہمارا ٹخنا نہ ڈھکا رہے۔ عام طور پر مناسب ہوتا ہے کہ آپ چپل پہن لیں، اس میں آپ کا پاؤں کھلا ہوا ہوتا ہے۔
حاجی کو چاہیے کہ مرد حضرات کو کہ اپنے سر کو نہیں ڈھانکیں گے، اپنے سر کو نہیں ڈھانکیں گے، ایک کپڑے سے بدن کو ڈھانک لیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ دو کپڑا ہوتا ہے، دو کپڑے میں ایک کپڑا تہبند کا ہوتا ہے۔ تہبند جس کو لنگی کہتے ہیں، پاجامہ بھی کہہ لیجئے، آپ اس کو اس طرح سے لیں گے اور جس طرح سے آپ کو ہو سکے اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے اس کو باندھ لیں گے۔ ہر آدمی اس باندھنے کے طریقے کو جانتا ہے، بہتر طریقے سے جو ہو آپ اس کو ایسے باندھ لیں گے۔ اس کے ساتھ چونکہ حاجیوں کے پاس اب تو کرتا تو ہے نہیں کہ جیب رہے گا، ایک بیلٹ ہوتا ہے، بیلٹ آپ لے لیں، اس کے اندر کچھ پیسہ وغیرہ رکھ لیں، اسی طرح سے موبائل وغیرہ رکھنے کا اس میں رہتا ہے بیلٹ کے اندر، تو بیلٹ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ موبائل بھی آپ کے پاس رہے گا، کچھ ریال اور پیسہ بھی رہے گا، اس میں آپ بآسانی رکھ سکیں۔ یہ تو ہو گیا ازار کا کپڑا۔ اس کے بعد اسی طرح سے ہم حج کا احرام جو باندھیں گے کرتے کے طور پر، یہ کرتے کے طور پر اس طرح سے ہم احرام باندھ لیں گے، جو سہولت آپ کو۔ دونوں کندھا ابھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، آپ حالت احرام میں یہ ہو گئے ہیں۔ میقات جو یلملم ہے ہم لوگوں کا، جب وہاں پر پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد ہم کو حج کی نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی؟ ان الفاظ میں کرنی ہے، لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج۔ وہاں میقات پر پہنچنے کے بعد ہم اب حالت احرام میں ہو گئے ہیں اور ہم نے عمرہ کی نیت کر لی، حج تمتع کی نیت کر لی ہے۔ اب وہاں سے لبیک شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ تلبیہ، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ خاتون حضرات بھی اپنی پوشیدہ آواز میں اور آہستہ آہستہ وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دے گی۔ آپ اس طرح سے تلبیہ پکارنا شروع کر دیں۔ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ لے جایا جائے گا، تلبیہ بند نہیں ہوگا، تلبیہ آپ کا جاری رہے گا۔ اس کے بعد وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، بس کا انتظام ہوتا ہے، بس کے ذریعے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا۔ ہوٹل میں آپ کو وہاں پر سامان کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ آپ وہاں پر تھوڑی دیر، چونکہ 7 گھنٹے کا سفر ہے، گیا سے 7 گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر بیچ میں کہیں پہ اسٹاپ ہوا، فجیرہ وغیرہ دبئی وغیرہ میں اسٹاپیج دے دیتا ہے، اگر وہاں ہوا تو اور زیادہ لمبا سفر ہو جاتا ہے۔ تو 7 گھنٹہ کا سفر کر کے آئے ہیں اور عمرے کا کام ابھی سب سے پہلے آپ کو شروع کرنا ہے، تو ہوٹل میں جائیں، اطمینان سے آپ فریش ہو لیں، اور اگر آپ کو احرام بدلنے کی ضرورت پڑے تو احرام بھی بدل لیں، غسل کی ضرورت پڑے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، محرم کی حالت میں آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، یہ احرام بدل لینا ہے، دوسرا احرام پہن لینا ہے۔ وہاں پر آپ اپنے آپ کو چست بنا لیں تاکہ آپ عمرے کا جو کام ہے وہ آپ کام انجام دے سکیں۔ آپ ہوٹل سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف جائیں۔ ہم لوگوں کا عزیزیہ ہوگا، پہلے گرین تھا اور عزیزیہ تھا، لیکن اب تمام ہندوستانیوں کو عزیزیہ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزیزیہ سے خانہ کعبہ جانے کے لیے بس سروس کا انتظام ہوتا ہے، فری میں۔ آپ اپنے ہوٹل کے پاس اتریں گے، ہوٹل کے پاس اترنے کے بعد آپ کو بریسلیٹ دے دیا جائے گا، کارڈ دے دیا جائے گا جس کے اندر آپ کا BRF نمبر لکھا ہوگا، جس کے اندر آپ کو لکھا جائے گا کہ آپ خانہ کعبہ جو جائیں گے کس بس سے جائیں گے، بس نمبر اس پہ لکھا ہوگا۔ آپ ہوٹل سے نیچے اتریں، بس کا انتظام ہوتا ہے، آپ بس کے اندر بیٹھیں اور وہاں سے سیدھے عزیزیہ اسٹاپیج کے پاس آپ کو، یعنی کہ بیت اللہ سے کافی دوری پر آپ کو بس سے اتار دے گا۔ پھر وہاں سے آپ مسجد بیت اللہ کی طرف آپ جائیں، اور مسجدوں میں جانے کی جو دعا ہے، مسجدوں میں جو جانے کی دعا ہے، ان عام دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم ووجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ عام طور پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنا دایاں پاؤں مسجد میں پہلے جاتے وقت دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، اور واپسی میں بایاں پاؤں آپ کو پہلے نکالنا۔ آپ جائیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ حجر اسود کو دیکھیں کہ حجر اسود کہاں ہے۔ اگر کوئی فرض نماز کھڑی ہو، جیسے عام طور پہ مسجد میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم کو طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا
کرنا ہے. اگر کوئی فرض نماز کھڑی ہو تو ایسی صورت میں ہم فرض نماز میں شامل ہو جائیں گے. اگر کوئی نماز کا وقت نہ ہو تو سب سے پہلے ہم آئیں گے اور کوشش کریں گے. یہ حجر اسود آپ دیکھ رہے ہیں، یہی حجر اسود ہے. اگر ہم لوگ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے کے لیے جو ہم گئے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے. یہ دایاں کندھا یہ عمرے کے طواف میں ہے، طواف افاضہ میں نہیں ہوگا. طواف افاضہ میں نہیں ہوگا. یہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اس طرح سے کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا رہے. اور اس کے بعد آپ حجر اسود کو دیکھیں کہ حجر اسود کہاں ہے. دور اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے. تو وہاں کے ذمہ داروں نے ایک گرین لائٹ، ہری لائٹ جو ہے حجر اسود کے ٹھیک سامنے بڑی دور تک بلڈنگ پہ لگایا ہے تاکہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور حجر اسود کو سمجھ سکیں. اگر آپ حجر اسود تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیں، حجر اسود کو بوسہ دیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے چھو کر کے اس کو بوسہ دیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کافی بھیڑ ہوتی ہے، عام طور پر ہم ہندوستان سے جاتے ہیں تو ایک خاتون ہمارے ساتھ یہی ملکی محلہ کی، تو لاسٹ میں جب ہم لوگ حج سے واپسی انڈیا کی طرف آنے لگے تو مولوی صاحب ہمارا حج تو ہو بھی نہیں کیا. تو کیوں نہیں ہوا؟ تو حجر اسود کو بوسہ کہاں دیے؟ ہم کہے حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے. اگر بھیڑ نہ ہو تو آپ حجر اسود کو بوسہ دے دیجئے. اگر بھیڑ ہو تو دھکم دھکی نہیں کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من حج فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس نے حج کیا، حج کے دوران نہ گناہ کا کام کیا نہ اسی طرح کی کوئی برا کام کیا، بلکہ امن و شانتی کے ساتھ ارکان کو ادا کرتا رہا، کسی کو تکلیف دیے بغیر، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ویسا شخص حج سے اس طرح سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے. تو حج کے درمیان کسی کو دھکا مکی نہیں کرنی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ حجر اسود پر پہنچنے کی کوشش کریں گے ضرور دھکا مکی ہوگی. بہت لمبے ترنگے سوڈان کے لوگ آتے ہیں، حبشہ کے لوگ آتے ہیں، بڑے لمبے کالے لمبے ہوتے ہیں، وہ پورا سب کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں. ہم تو ہندوستانی جو ہوتے ہیں درمیانے قد کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو بونے لگیں گے. درمیانے قد کے ہوتے ہیں تو ان سے ایسے تو دھکا مکی کرنی ہی نہیں ہے. کوشش کریں اگر پہنچ سکتے ہیں آسانی سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دور ہی سے آپ حجر اسود کو، جیسے یہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے استلام کریں گے ہاتھ سے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اب یہاں سے ہم کو طواف کا کام شروع کرنا ہے. طواف ہم شروع کریں گے یہاں سے اور اس طرح سے چلتے ہوئے آئیں گے. اور طواف کے درمیان طواف کرتے ہوئے آپ کو جو بھی دعائیں یاد ہو، یا اللہ سے آپ جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں، یا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی ورد ہے اذکار آپ اذکار کرتے رہیں. اس طرح سے یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے اور کرتے یہاں پر آپ پہنچیں گے. اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. اس کو رکن حجر اسود سے پہلے والے کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. طواف کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا ہے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں سے پڑھتے ہوئے ہم کو یہاں تک پہنچنا ہے. ربنا آتنا چاہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ جتنی مرتبہ یہاں سے یہاں تک اسی آیت کو پڑھنی، اسی دعا کو پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کندھا ہمارا ننگا رہے گا، اس کو استباء کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک رمل ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کو دلکی ہوتی ہے. کندھا کو اچکا کر کے مطلب ایسے ہلاتے ہوئے تاکہ لگے کہ ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو لوگوں نے دیکھا، کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو بہت سست نظر آتے ہیں، یہ کیسے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اپنے کندھے اپنے بدن کو ایسے ایسے ہلاتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے 3 چکر میں. کتنے چکر میں؟ یہ جو رمل کرنا ہے یہ 3 چکر میں کرنا ہے. لیکن ایسے حاجی جو کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی بیوی جا رہی ہے، ان کی والدہ جا رہی ہے، ان کی بہن جا رہی ہے، تو ایسے حاجی کو چاہیے کہ وہ کودے نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا تیز ہو جائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گی. اگر وہاں پر بھٹک گئے تو کوئی ملکی محلہ نہیں پہلان کے تلاشوا لیں گے. بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، تلاشنے میں بڑی
بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ مل کی ان کی اہلیہ بھٹک گئی تھی. اب پورے دن بھر پریشان تلاشنے میں آخر میں چونکہ بریسلیٹ جو ہوتا ہے نا ہم لوگ کے ہاتھ میں بریسلیٹ ہوتا ہے, یہاں پر کارڈ ہوتا ہے, کسی بھی خادم کو دکھائیں گے کہ ہم کو یہ ہے, وہ بتا دیں گے کہ یہ آٹو پکڑیے اور وہاں سے ٹیکسی سے آپ وہاں چلے جائیے. تو اس طرح سے وہ پہنچ گئے تھے. تو اگر خاتون ہمارے ساتھ ہے تو پھر خودے نہیں بلکہ یہ نیت کر لیں کہ ہم رمل کر رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ طواف کرتے جائیں. طواف کے درمیان آپ بہت ساری دعائیں جو یاد ہے, قرآن کی تلاوت یاد ہے, ان تلاوتوں کو آپ پڑھتے رہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز کے مثل ہے. نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں, نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح طواف بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے ہیں. طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے. مثال کے طور پر اگر طواف کرتے کرتے آپ کا وضو کہیں ٹوٹ جائے, طواف کرتے کرتے مثال کے طور پر رکن یمانی پہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے, آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے وضو خانے میں, وضو کر کے آئیں گے جہاں پر آپ نے طواف ختم کیا تھا, پھر وہیں سے طواف کیا کہ تیسرے چکر میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا, پھر تیسرے چکر سے ہم نے یہیں سے شروع کریں گے, چوتھا شمار کریں گے, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس طرح سے کرنا. تو باوضو حالت میں ہم کو طواف کرنا ہے. اسی طرح سے اگر طواف کے درمیان فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے, طواف کے درمیان اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے, امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئیں, تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں, بلکہ اپنے کندھے کو, چونکہ نماز کے لیے شرط ہے اپنے دونوں کندھوں کا ڈھانکنا, تو نماز کے لیے آپ دونوں کندھوں کو ایسے ڈھانک لیں گے, اور ڈھانکنے کے بعد امام کے ساتھ ظہر ہو, عصر ہو, جو بھی فرض نماز ہو, وہ فرض نماز آپ پڑھیں گے. اور پڑھنے کے بعد بغیر سنت اور نفل ادا کیے ہوئے پھر اپنا کندھا ننگا کر لیں گے دایاں, اور جہاں پر طواف اپنے روکا تھا وہیں سے ہم طواف شروع کر دیں گے. اس طرح سے ساتواں جو چکر ہوگا یہاں پر آ کر کے ہمارا ختم ہو جائے گا. 3 چکر میں صرف ہمیں کودنا ہے, اور وہ بھی وہ حاجی جن کے ساتھ خاتون ہو وہ رمل نہیں کریں گے. اس طرح سے 7واں چکر آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا. اب یہاں کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ یہ, جب بھی یہاں پر آئیں گے, جب بھی ہم حضرت کے پاس آئیں گے تو استلام کریں گے, اور استلام کے الفاظ کیا ہوں گے ہمارے, کیا ہوں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے, بائیں ہاتھ سے نہیں, دائیں ہاتھ, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ استلام کہلاتا ہے. جب بھی ہم خانے کا یہ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہاں سے گھوم کر کے چکر لگیں. 7واں چکر یہاں مکمل ہو گیا. یہ یاد رکھیے, ٹھیک باب کعبہ اور اس کے کچھ دور جا کر کے یہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم ہے. یہ ابراہیم کے ادھر سے بھی جانے کا راستہ ہے, زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, بھیڑ ہونا ہی ہے یہاں پہ, تو ادھر سے بھی آپ جو ہے جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے یہاں تک کا علاقہ دیکھیے گا, ایک چھوٹی دیوار کھڑی کی گئی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہاں سے یہاں تک ایسے گول دائرہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے, حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا, چونکہ حتیم جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حتیم جو ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس دیوار کو بھی خانہ کعبہ کے برابر اٹھا سکے, اسی لیے اتنے ہی اوپر چھوڑ دیا. تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حتیم کے باہر سے ہم کو طواف کرنا ہے. ہاں اگر موقع مل جائے حتیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کسی بھی وقت حتیم میں جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیں. یہ حتیم کا علاقہ جو ہے حجر اسود کے بعد ایک کونا ہے, یہاں سے لے کر کے اس کونے کے درمیان ایک دیوار اٹھائی گئی ہے. اس دیوار کے اندر جو کچھ جگہ ہے جس کو حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر آ کر کے ہم نے طواف مکمل کر لیا. طواف مکمل کرنے کے بعد ہم سیدھے جائیں گے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. چونکہ یہاں پر اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے خانہ کعبہ میں, بیت اللہ میں, جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر آپ چلے جائیں. آپ کو اس طرح سے کندھا ننگا نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ نے طواف مکمل کر لیا ہے. اب یہاں اپنا کندھا ڈھانک لیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے. 2 رکعت نماز ادا کریں گے جس کو طواف کی نماز کہا جاتا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے, سورۃ الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. اب یہاں پر ہم نماز پڑھ لیے. نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم خانہ کعبہ
حجر اسود کے سامنے آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں وہیں سے ہم سیدھے مائے زمزم کے پانی کی طرف، ہر جگہ دیکھیے گا وہاں زمزم کے پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہے اور گرم یعنی کہ نارمل واٹر بھی رہتا ہے اور فریج ٹھنڈا والا بھی واٹر رہتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ ٹھنڈا پانی ہم لوگ نہ پئیں، کیونکہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور رش رہتی ہے، اس گرمی سے تر بتر ہو جائیں گے، اور آپ کو کیجیے کہ نارمل واٹر جو زمزم کا ہے وہ خوب پئیں، اتنا پئیں، اور پینے کے بعد کچھ سر پر بھی بہا لیں۔ سر پر بہانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس ایریا میں دیکھ لیجئے نیچے سے بھی طواف کرنے کا ہے، اس کے اوپر والے منزل میں، اس کے اوپر بھی کئی ایک فلور پر بنایا گیا طواف کرنے۔ سب سے کم سمے جو لگتا ہے وہ اندر لگتا ہے، نیچے سے 15 سے 20 منٹ میں آپ طواف کر لیجیے گا، اوپر سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ اپنی صحت کو دیکھ کے، اپنی تندرستی کو دیکھ کر، اپنی صلاحیت کو دیکھ کر کا انتخاب کریں گے۔ زمزم پانی پینے کے بعد سیدھے آپ کو صفا مروہ کی سعی کی طرف جانا ہے۔ یہ صفا مروہ کی سعی کا ایک طریقہ دکھایا گیا ہے یہاں پر چنبل۔ آپ صفا مروہ، صفا سے مروہ سعی کرنا ہے۔ یہاں پر جب پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے، آپ کا صفا پہاڑی ہے کہاں، وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بطور علامت رکھا گیا ہے، وہ بھی کئی ایک فلور بنا دیا گیا ہے۔ نیچے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور سے بھی کر سکتے ہیں، سیکنڈ فلور سے بھی کر سکتے ہیں، چیئر والے کے لیے الگ فلور ہوتا ہے۔ تو اپنی سہولت کے حساب سے صفا پہاڑی پر جائیں گے، اور صفا پہاڑی پر جانے کے بعد اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، اور رخ کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھیں گے، اس کے علاوہ جو دعا ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دعا قبلہ رخ ہو کر کے ہم دعا کریں۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے مروہ کی طرف سعی کریں گے، گویا کہ یہ صفا ہے تو صفا سے مروہ ہم کو سعی کے لیے جانا ہے۔ اس درمیان میں دیکھیے گا کچھ گرین لائٹ اوپر لگی ہوئی ہے، ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ ہری لائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لائٹوں کے درمیان ہمیں تیز چلنا ہے، لیکن وہ حضرات یا وہ خاتون تیز نہیں چلے گی۔ صفا مروہ میں چکر کون لگائی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام، ایک خاتون دوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے صفا سے مروہ کا چکر لگائی تھی، کئی مرتبہ 7 مرتبہ چکر لگائی تھی۔ آپ جائیے گا نا 7 مرتبہ چکر لگائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اماں حاجرہ علیہ السلام کتنی محنت کی تھی اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے۔ اب تو پہاڑ ہے ہی نہیں، اس وقت پہاڑ پہ چڑھ کر کے اتر کر کے پھر پہاڑ پہ چڑھنا، پھر اتر کر کے اس پہ آنا، یہ مشقت والا عمل تھا۔ تو عورتوں کو اور خاتون کو یا حاجن صاحبہ کو سبز نشان کے درمیان دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے ہے کہ اس درمیان وہ سبز نشانوں کے درمیان دوڑے۔ تو آپ یہاں سے صفا مروہ کی صحیح شروع کریں گے۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے شروع کریں گے۔ تو صفا سے مروہ آپ آئیں گے، اس درمیان آپ کو جو بھی دعا یاد ہو آپ دعا کرتے رہیں گے۔ زمزم کے پانی کا جا بجا انتظام ہوتا ہے، آپ پانی پیتے جائیں گے۔ مروہ پر یہاں پہنچ گئے، آپ مروہ پر پہنچنے کے بعد وہی کام کرنا ہے جو آپ نے صفا پہاڑی پر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قبلہ رخ ہو کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ ادھر رخ ہو کر کے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ صفا سے مروہ پہاڑی پر آئیں، ایک سعی ہو گیا، ایک سعی آپ کی ہو گئی۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک سعی شمار کرتے ہیں، ایک نہیں وہ 2 ہو جاتا ہے۔ آپ مروہ پہاڑی پر آ گئے، ایک سعی آپ کی ہو گئی۔ پھر یہاں سے چلتے ہوئے جہاں پر تیز دوڑتے ہوئے آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں گے، یہ دوسری سعی آپ کی ہو گئی، دوسری دوڑ ہو گئی آپ کی۔ پھر اسی طرح سے 7ویں دوڑ جو مکمل ہوتی ہے وہ کہاں پر مکمل ہوگی؟ مروہ پہاڑی پر آپ کا 7واں سعی جو ہے مکمل ہوگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ مروہ پہاڑی سے باہر آ جائیں گے، اور باہر آنے کے بعد اپنے بال کو چاہے تو چھلا لیں،
چاہیں تو حلق کروا لیں، تعلیق کروا لیں، اور حلق کروانا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی 3 دفعہ۔ اور اگر آپ حلق نہیں چھلوانا نہیں چاہتے ہیں تو اپنے بال کتروا لیں۔ خاتون بھی اپنے بال سے انگلی کے ایک پور کے برابر، چاہے تو ان کا شوہر انگلی سے کینچی سے کاٹ دیں، یا خاتون بہت زیادہ ہوتی ہیں، عورت ہی ایک دوسری کا ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کے کپڑے اتار دیں، کھائیں، نہائیں، دھوئیں اور 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو عمرہ کے لیے ہم نے جو چیزیں بتائی، آپ کو احرام کا کپڑا پہننا ہے اور یلملم یعنی کہ میقات پر پہنچ کر کے احرام کی نیت کر لینا ہے، لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اور اس کے بعد وہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، خانہ کعبہ پہنچنا ہے، حجر اسود سے طواف شروع کریں گے، یہاں پر آ کے ختم، 7واں مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد زمزم کا پانی پئیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مروہ پہاڑی پر ہمارا سعی ختم ہوگا، وہاں پر باہر نکل کر کے نائی کی دکان ہوتی ہے، چاہے تو نائی سے اپنا بال کٹوا لیں، خاتون بھی انگلی کے ایک پور کے برابر اپنا بال کاٹ لیں۔ اس طرح سے آپ کا عمرہ یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنا کپڑا اور احرام کی حالت اتار دیں گے، اب آپ عام لباس میں آ جائیں گے، عام لباس میں آ جائیں گے۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے، 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 6 دن صبر والا کام ہے، 6 دن صبر اور مشقت والا کام ہے۔ 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 6 دن بھی ہو سکتا ہے۔ 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک ہمیں منا اور عرفات میں رہنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کو جیسے گائیڈ لائن آئے گا، ہوٹل کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، بعض لوگ 7 تاریخ کو رات ہی میں، یعنی کہ 8 سے پہلے رات ہی میں ان کو منا کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اپنے ہوٹل ہی میں جس طرح آپ احرام باندھے تھے عمرہ کے لیے، اچھی طرح سے اپنے بدن کی صفائی کر لیں، غسل کر لیں، اس کے بعد خوشبو مل لیں، اور اپنے ہوٹل ہی میں احرام پہن لیں اور حج کی نیت کر لیں، لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن، وہیں پر نیت کر لیں۔ کہاں پر؟ ہوٹل ہی میں، وہاں میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل ہی میں اپنے کمرے سے احرام باندھ لیں اور وہاں سے آپ نیت کر لیں حج کی، اس کے بعد وہاں سے پھر تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو آپ کو کیا کریں گے؟ فجر، ویسے تو سنت ہے کہ نماز فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ کو مینا لے جائے، لیکن وہاں پہ گائیڈ لائن جیسے آئے گا، آپ کو رات ہی میں یہاں سے آپ کو یہ مینا، خیمہ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ کو مینا لے جایا جائے گا۔ مینا پہنچنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، 5 نمازیں ہمیں یہاں پر پڑھنی ہے، اور قصر والی نماز کو قصر کرنی ہے، کہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کے ساتھ ہمیں پڑھنی ہے۔ 4 رکعت والی نماز ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ اگر ہو سکے تو وہاں پر مسجد خیف ہے، مسجد خیف میں جا کر کے نماز، نہیں وہاں پہ چونکہ جانا مشکل ہے تو آپ اپنے خیمہ میں مسجد کا ایک ایریا ہوتا ہے، مسجد کا ایک کیمپس ہوتا ہے، اس میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کریں۔ 5 وقت کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز قصر کے ساتھ ہمیں ادا کرنی ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصر کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے حکومت کے گائیڈ لائن کے مطابق 9 ذی الحجہ کو ہمیں عرفات جانا ہے۔ عرفہ کب جانا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہمیں عرفہ جانا ہے، لیکن بعض دفعہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے 8 تاریخ کی رات ہی میں، یعنی کہ 9 کل ہے تو آج رات ہی میں آپ کو یہ منا سے لے جایا جائے گا عرفات کے میدان میں۔ اب عرفات 9 ذی الحجہ کو وہاں پہنچیں گے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حاجیوں کے علاوے کے لیے جو حج میں ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا پی لینا ہے۔ اصل حج عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچیں گے،
کوشش کریں کہ وہاں مسجد نمرہ ہے اس کے آپ آس پاس میں آپ ٹھہریں، لیکن بھیڑ کافی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے تو اپنے خیمے ہی میں رہیں اور پورے دن آپ عبادت کرتے رہیں، تسبیح ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عرفات کے میدان میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ حج عرفہ کے دن کو حج کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں پہنچیں گے، خیمہ میں رہیں گے یا ٹینٹ لگا ہوا تھا ٹینٹ میں آپ رہیں گے، اسی ٹینٹ کے اندر چاہے تو خوب عبادت کریں، اور اگر ہو سکے تو مسجد نمرہ ہے وہاں پر پہنچیں، امام حج جو ہوتے ہیں امام حج کا خطبہ سنیں، وہاں اس دن خطبہ دیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کی صورت میں، ظہر اور عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کی صورت میں، یعنی کہ ظہر اور عصر کو 2 رکعت کر کے ہمیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہم ادا کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہاں نہ جا سکے تو اپنے خیمے ہی میں اپنے ٹینٹی میں ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ دعاؤں کے اندر مشغول رہیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں ادا نہیں کرنی ہے بلکہ عرفات سے کوچ کر جانا ہے مزدلفہ کی طرف، مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، عرفہ سے مزدلفہ کی طرف کوچ کر جانا ہے، اس میں بھی بڑا وقت لگتا ہے، میٹرو کا سسٹم ہے، وہاں تک پہنچنے میں کچھ سمے لگتا ہے۔ جب آپ مزدلفہ جائیں تو مزدلفہ میں آپ کوئی خاص عبادت نہیں کرنی ہے، مزدلفہ میں سو کر کے رات گزارنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ آپ مزدلفہ جائیں، مغرب کی نماز سب سے پہلے پڑھ لیں، مغرب کی نماز کیا میں عرفات میں نہیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اسی طرح سے وتر کی نماز آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پوری رات سو کر کے گزاریں، کوئی اور نفل تہجد وغیرہ نہیں پڑھنی ہے، وہاں پر رات کو سو کر کے ہے، اور ہو سکے تو وہاں پر کنکریاں چن لیں، کیونکہ آپ کو مینا میں کنکری مارنی ہے تو جتنا دن آپ وہاں رہیں گے اس حساب سے پہلے دن آپ کو 7 کنکری لگے گی 10 ذی الحجہ کو، اس حساب سے دوسرے دن 7 یا 21، تیسرے دن 7 یا 21، چوتھے دن 7 یا 21، اگر چاہے تو اس گنتی سے آپ کنکری جو چنے کے برابر ہو، اس سے بڑا نہیں ہو، جو چنے کے برابر ہو آپ وہاں پر کنکری چن لیں، اور چن لینے کے بعد وہاں پر فجر کی اذان ہو، فجر کے لیے آپ اٹھیں، اگر وہ خاتون ساتھ میں ہے یا لاچار ہے، بیمار ہے، بزرگ ہیں، چاہیں تو رات ہی میں مزدلفہ سے مینا کی طرف کوچ کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد صبح ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، جب تک روشن نہ ہو جائے تب تک وہیں پر ذکر و اذکار کرنا ہے، اور وہاں پر ایک مشعر حرام ہے، وہاں پر جا کر کے ذکر و اذکار کرنا ہے، وہاں سے پھر آپ مینا کی طرف رخت سفر باندھیں گے۔ یہ کون سا دن ہو جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارے ہیں، 10 ذی الحجہ ہو جاتا ہے، 10 ذی الحجہ ہو جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے اندر 4 بڑے کام ہیں، سب سے مشکل دن ہوتا ہے یہ، اللہ رب العالمین ہر حاجیوں کے لیے یہ دن آسان فرمائے، سب سے مشکل دن ہوتا ہے یہ 10 ذی الحجہ کا دن۔ سب سے پہلے آپ مینا آئیں گے مزدلفہ، اور بڑی مشقت ہوتی ہے، میٹرو کا سسٹم اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیدل آپ کو مزدلفہ سے مینا آنا پڑتا ہے، پیدل چلنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ چکی، تو آپ مزدلفہ سے مینا کو آپ پہنچیں گے، اور زوال کے بعد کنکری دیکھیے گا، جب جمرات کے لیے 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام ہے جمرات ہوتا ہے، سب سے پہلے جمرہ صغریٰ ہے، قریب ہوگا اس طرف ہوگا، یہ جمرہ عقبہ کہلاتا ہے۔ پہلے دن یعنی کہ 10 کنکری مارنی ہے، 7 کنکری ایک ہی مرتبہ نہیں مار دینی ہے بلکہ الگ الگ، اور کنکری مارتے وقت اور کوشش کریں گے یہ جو دیکھ رہے ہیں باؤنڈری، اس باؤنڈری کے اندر ہماری کنکری گرے، کوشش کر دیتے ہیں اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر پہنچیں، اور جمرہ بھی اس کو کہتے ہیں، بڑا جمرہ، بڑے جمرہ کو ہم کو 7 کنکری مارنی ہے۔ ایسی خاتون کہ میری جانب سے آپ ہی کنکری مار دیجئے گا تو مار سکتے ہیں، خاتون بھی وکیل بنا سکتی ہیں، اور بزرگ جمرہ عقبہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری مارنی ہے۔ 7 کنکری کا مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، تو قربانی حمل کو مڑوا لینا ہے،
یا اگر مڑوا نہیں سکتے ہیں تو کتروا لینا ہے. خاتون بھی اپنے بال سے انگلی حلال ہو گئے ہیں، یعنی کہ احرام کے کپڑے آپ اتار کر کے کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ جو بھی لباس ہو آپ وہ پہن سکتے ہیں. دوسرا کام پانی ہوا. تیسرا کام کیا ہوا؟ آپ نے بال کٹوا لیا یا چھٹوا لیا، سوائے بیوی کی. بیوی سے بوس و کنار نہیں کر سکتے ہیں، بیوی سے مل نہیں سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، وہ افاضہ ہوتا. 10 ذوالحجہ کو مشکل کام منا سے مکہ 3 گھنٹہ جام میں لگ جاتا ہے، کیونکہ تمام حاجی چاہتے ہیں کہ اسی دن پہنچے. تو 10 ذوالحجہ کو آپ کنکری مار احرام کا کپڑا کیوں اتاریں گے؟ وہی پہننے کر کے بال چھلوا لیے اسی کپڑے میں، اور دن آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو بیمار ہونے کا خدشہ ہے تو 10 کے علاوہ 11 کو کر لیں یا 12 کو کر لیں آپ. لیکن طواف افاضہ حج کا ہے، اسود کے سامنے آئیں گے، اس کا استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور 7 چکر لگائیں گے. اس کا 7 چکر کی صحیح کریں گے اور تینوں کو 7 کے بیچ والا ہے اس کو 7 کنکری ماریں گے. پھر وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کے آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے خوب دعا کریں گے. اس کے بعد جو جمرہ کبریٰ ہوتا ہے سب سے بڑا، اس کو پھر 7 کنکری ماریں گے. لیکن وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ سیدھے وہاں دعا بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ وہاں سے سیدھے اپنے خیمے کی طرف چلے جانا ہے. یہ کام ہم کو 11 ذوالحجہ کو کرنا ہے، 12 ذوالحجہ کو کرنا ہے. اگر آپ 12 سے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو 2 دن ٹھہرے ایام تشریق میں، یعنی کہ 11 اور 12 ذوالحجہ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیتا ہے، مینا کو حدود ہوتا ہے اس سکتا ہے. اگر غروب آفتاب تک وہ مینا ہی میں رہتا ہے گزارنا ہے اور وہی کام کرنا ہے جو آپ نے 11 اور 12 ذوالحجہ کو کیا تھا. کنکری مارنی ہے، کنکری مارنے کے بعد پھر 13 ذوالحجہ کے بعد آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 12 ذوالحجہ کو ہی چلا جائے تو جا سکتا ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے مینا کے حدود کو چھوڑ دینا ہے. ہو سکتا کچھ چیزیں میں بھول گیا ہوں، یہ صدر مجلس ہے وہ اشارہ کریں گے. حج کے تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک کام اور الوداعی طواف. آپ جب مکہ سے گھر کے لیے روانہ ہوں گے، یا بسا اوقات جن کو پہلے مکہ لے جایا جاتا ہے ان کو مدینہ دوسری مرتبہ لے جایا جاتا ہے، حج کے بعد آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا. لیکن جن کو پہلے مدینہ لے جایا گیا تھا ان کو مکہ ہی سے پھر فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پہ لے جایا جائے گا. تو الوداعی طواف مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو پتا ہو جائے گا کہ کل ہم لوگوں کو 8 بجے نکلنا ہے، تو آپ خانہ کعبہ جائیں گے اور طواف چکر خانہ حجر اسود سے شروع کریں گے، 7 چکر لگائیں گے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، یہ دعا پڑھیں گے. میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے. اس طرح سے آپ کا طواف وداع بھی مکمل ہو جاتا ہے. لوگ ہیں مکہ کے اندر سارا کام مکمل ہو گیا اور حج کے جتنے ارکان ہیں مزدلفہ ہو گیا، عرفات ہو گیا. اب ایک شوق ہوتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہم لوگ مکہ جاتے ہیں تو کوشش رہتی حاجیوں کی کہ مدینہ کا وہ شہر بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد بھی دیکھیں. جب تک آپ مکہ میں رہیں کوشش کریں کہ بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھیں، اور جب تک آپ مدینہ میں رہیں کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں 5 وقت نماز امام کے پیچھے آپ ادا کریں، کیونکہ مسجد حرام میں 1 وقت کی نماز ادا کرنا عام مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے 1 لاکھ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا امام کے پیچھے عام مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے 1000 نماز سے بہتر ہے. تو کوشش کریں جب تک ہم مکے میں رہیں، مدینے میں رہیں، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کریں اور مسجد نبوی میں ادا کریں. اب ہم مدینہ چونکہ آئے ہیں تو مدینہ کے اندر اب کیا کرنا ہے؟ مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اس میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے 5 وقتہ. مسجد نبوی میں ایک ریاض الجنہ ہے جس کی ٹائمنگ ہوتی ہے.
باضابطہ موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے یا معلوم کر دینا پڑتا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے. مرد کے لیے الگ ٹائمنگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ میں آپ ریاض الجنہ میں اگر موقع مل سکے تو جائیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر دیں. اس کے بعد ایک کام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. جب ہم گزریں گے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں پر پہنچیں گے, اور قبر کی زیارت کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ, ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرنا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کے بعد آگے بڑھیں گے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہاں پہ کریں گے السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا ابا بکر. اس کے بعد خطاب عنہ کی قبر ہے وہاں پر بھی کہیں گے السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب. یہ ہو گیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طریقہ ہے. اس کے بعد وہاں پر ایک اور جگہ ہے جس کو بقیع غرقد کہتے ہیں, غرقد قبرستان, جس کو ہم ہندوستانی جنت البقیع کہتے ہیں, جس کو ہم ہندوستانی جنت البقیع کہتے ہیں. تو قبرستان کی زیارت مسنون ہے, وہاں پر جائیں تو مسجد نبوی کے بائیں طرف آپ دیکھیں گے وہاں پر بقیع غرقد ہے, وہاں پر جائیں. اور عام قبرستان کی زیارت کی جو دعا ہے وہ قبرستان میں جاتے وقت صرف مرد جائیں گے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. وہاں پر جائیں گے اور قبرستان کی زیارت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے السلام علیکہ یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. قبرستان کی زیارت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں. اس طرح سے آپ مدینہ کا بھی سفر مکمل ہو گیا. اس کے علاوہ بسوں کا انتظام ہوتا ہے, ٹیکسی کا انتظام ہوتا ہے, اور ہر طرح کی سہولت کا انتظام ہوتا ہے. آپ 10 ریال دیں گے, وہ مدینہ کے اندر جتنے مقامات مقدسہ ہے جیسے بدر کا مقام ہو گیا, احد کا مقام ہو گیا, مسجد قبلتین ہو گیا, اسی طرح مسجد قباء ہو گیا. مسجد قباء میں جو شخص اپنے روم میں ہوٹل میں وضو بنا لے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرنا عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو مسجد قباء اور جو بھی مقامات مقدس ہے, کھجور کے باغ ہیں, ان چیزوں کو آپ گھومیں اور دیکھیں. اسی طرح سے مکہ کے اندر جو غار حرا ہے, جبل ثور ہے, ان تمام چیزوں کی زیارت کا وقت ملتا ہے. آپ گاڑی کا کرایہ کریں گے, گاڑی کرایہ پہ کریں گے اور ان چیزوں کی زیارت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہم تمامی لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما. ہم جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے حج کے سفر کو آسان فرما دے. اللہ رب العالمین حج کے تمام ارکان ہم تمام لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.